آپ دیکھ رہے ہیں اے بی ٹی وی اور میں ہوں ایم عبداللہ بٹی۔ آج کی جو سب سے پہلی خبر ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ پی پی کی رکن پلویشا خان نے اسمبلی کے اندر اب ایک ایسی کہ قرارداد ایک ایسا ایجنڈا پیش کیا ہے اور وہ ایجنڈا یہ ہے کہ 62(1)(f کا خاتمہ۔ اور یہ 62(1)(f کا مطلب کیا ہے؟ یعنی صادق و امین۔ اب اس حکومت کے پی ڈی ایم کا ایجنڈا دیکھو کہ کیا ہے کہ ملک سے صادق و امین، کہ یہ ایک ایسی شک ہے اس کے تحت جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی رکن اسمبلی، چاہے سینیٹر ہو، وزیر اعظم ہو یا ایم پی ہو یا کوئی اور ہو، تو اس کے جب بھی وہ اسمبلی کا رکن منتخب ہوتا ہے وہ حلف اٹھاتا ہے کہ میں ایمانداری کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، ایمانداری پوری کہ دیانتداری کے ساتھ ملک کی خدمت کروں گا، ملک کے ساتھ وفادار رہوں گا۔ لیکن اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب ان کا مقصد یہ ہے کہ اب اس شک کہ یہ ایک ایسی شک ہے جس کے تحت یہ ساری زندگی کے لیے نااہل ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو تھوڑی مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں۔ تو اب ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ اس شک کو ہی ختم کر دیا جائے، ملک کے اندر سے کہ جو ایک صادق و امین کا ایک جو ہے پوائنٹ، اس کو بھی ختم، تاکہ ہماری کرپشن اور جو ہماری جو لوٹ مار ہم نے مچانی ہے وہ دھڑلے سے کر سکے۔ تو اب یہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر کہ یہ اپنے آپ کو کہلواتے ہیں اور اسلامی جمہوریہ پاکستان دنیا کو کہتے ہیں ایک اسلامی ملک، اور اس اسلامی ملک کے جو عوام کے نمائندے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ والی شک ختم کر دی جائے، کہ بالکل نہ، وہ کہتے ہیں کہ بالکل کہ میدان کہ صاف ہو جائے، پھر ہم کہ جب یہ شک ختم ہو جائے گی تو اسی شک کی بنیاد پہ آپ کو بتاتے چلوں کہ نواز شریف نائل ہوئے تھے، اسی شک کی بنیاد پہ ان کو وہ سزا ہوئی تھی۔ تو جب یہ والی چیزیں ختم ہو جائیں گی تو اس کے بعد وہ کرپشن اور اس طرح کی لوٹ مار جو ہم نے مچا رکھی ہے، اگر وہ کل کو ہمارے اوپر ثابت بھی ہو جائے، کہیں سے اگر وہ پروف بھی ہو جائے، تو ہماری یہ والی لوٹ مار کہ جاری رہے۔ اب وہ اس طرح سے کہ اب مقصد یہ ہے کہ پھر اس ملک کو اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو اس کا نام ہی ختم کر دینا، اسلامی جمہوریہ پاکستان، جو اسلام کے نام پہ آپ نے ڈھنڈورا پیٹا ہوا ہے اس ملک کے اندر ماشاءاللہ سے، اس کو ختم کر دیں، تاکہ پھر وہ آپ آسانی سے آپ اپنی مرضی کے تحت ایک قانون بنا دیں کہ بلکہ بادشاہ والا نظام جاری کر دیں کہ بس ہم ہی کہ دو چار خاندان، زرداری اور نواز، مولانا فضل اور پی ڈی ایم کے جو حکمران ہیں، جو لیڈر ہیں، بس وہی کہ یہاں پہ ہم لوگ کہ کام کر سکے، باقی ختم ہو جائے، بادشاہ والا سٹائل نافذ کر دیں، تاکہ پھر یہ جو آپ نے ایک جمہوریت کا ڈھونگ رچا رکھا ہے اس کو ختم کر دیں، تاکہ جب یہ جمہوریت کے اندر کیا یہ والی شک اور پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ہوتے ہوئے جب ایک اس اسلام کے نام پہ پاکستان بنا ہو، پھر اس کے اندر ایک مسلمان کہ ملک کے اندر مسلمان نمائندے یہ والی شک ختم کرنے کا مطالبہ کریں تو دنیا ہم پہ تھو تھو نہیں کرے گی تو اور کیا کرے گی دنیا؟ پھر ہمیں کہ وہ ایک گھٹیا کہ جس انداز سے ہمیں ٹریٹ کرتی ہے وہ پھر اسی انداز سے کرے گی نا، جس انداز سے آج دنیا کے اندر ہمیں ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ آج کینیڈا کی ایک یونیورسٹی کے اندر انہوں نے اپنی جو ان کی ٹاپ کی یونیورسٹی ہے، اس یونیورسٹی نے آج نواز شریف کو ایز کہ کرپشن ایجنڈے کے طور پہ آپ نے طلبہ کو بتایا، اگزامپل کے طور پہ پیش کیا، وہاں ان کو اگزامپل دی جا رہی ہے نواز شریف کی کرپشن کے حوالے سے۔ تو پھر دنیا ہماری کہ اس انداز سے تو ہماری دنیا کے اندر پاکستان کا نام روشن کریں گے نا، کہیں اور کریں نہ کریں، دنیا میں ہم پھر اس انداز سے پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں، جس انداز سے پھر یہ جیسے ابھی آج کینیڈا کے اندر کہ ان کی اسمبلی نے جس انداز سے پاکستان کی کہ اس پوائنٹ کو لیا ہے، تو ہم اس انداز سے پھر دنیا کے اندر تو اپنا کہ جھنڈا بلند کر سکتے ہیں، لیکن اچھے انداز سے، ایک پازیٹیو انداز سے وہ ہم نہیں کر سکتے۔ اور اسی ایجنڈے کے تحت آج خیر سے مریم نواز بھی لندن پہنچ چکی ہے، وہ رات کو اس نے قطر قیام کیا، اور آج پھر اور قیام بھی وہ اپنی جو بہو ہے اس کے کہ گھر پہ کیا، اس کے کہ والد کے گھر جو اس کا سیف الرحمان، اس کے گھر پہ قیام کیا، اور آج اپنے بیٹے کے ساتھ وہ لندن پہنچ چکی ہے اپنے والد صاحب کے پاس، اور وہ کیا کہہ رہی ہے کہ میں نے سرجری کروانی ہے۔ اب وہ سرجری کیا، وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ ان کے جو فیس سرجری ہے وہ انہوں نے کروانی ہے،
تو اور اس کو یعنی کہ اب 3 سال سے وہ ایک دفعہ بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی، کسی قسم کی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کوئی تکلیف ہے، کوئی مرض لاحق ہے۔ تو وہ بندہ بتاتا ہے، وہ سمجھ آتی ہے کہ بھئی اس بندے کو یہ مرض ہے تو چلو، لیکن اب 3 سال کے بعد انہوں نے یکدم کیا کہا ہے کہ میں نے سرجری کروانی ہے وہ ڈاکٹر سے لنڈن جا کے۔ اب وہ سرجری کیا ہے، وہ یہی فیس سرجری ہوگی، ابھی تک تو یہی یعنی کہ جو سامنے آ رہا وہ یہی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی اور ان کو اللہ کے یعنی حکم سے اور ماشاءاللہ سے ان کو کوئی اور یعنی کہ کوئی بیماری لاحق نہیں ہے۔ ان کو ایک ہے اور وہ ہے یعنی کہ وہ خیر سے کرپشن اور اس طرح کی جو لوٹ مار مچانی ہے۔ اور وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ آج ہم سرخرو ہوئے ہیں، آج ہم یعنی کہ وہ بڑے اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے کہ ہم نے آج پتہ نہیں کوئی قلعہ فتح کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ حتیٰ کہ وہ یہ ہے کہ وہ خود ایک کیا اس نے وہ آج بھی ان کا بیان آن ریکارڈ ہے ثنا بچہ کے پروگرام والا کہ میری پاکستان لنڈن چھوڑو پاکستان بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ اور پھر اسی ایکسپریس کے اوپر جاوید چودھری کے اندر ان کے جو بڑے بھائی ہیں انہوں نے کہا الحمدللہ الحمدللہ ہماری وہ یعنی کہ ایمن فیلڈ کی جو بینیفیشری آنر ہیں یعنی کہ جو مالکن ہے وہ مریم نواز صاحبہ ہے، میری ہمشیرہ صاحبہ ہے۔ تو عدالت نے ان سے پوچھا کیا تھا، آج وہ کہتی ہے کہ نواز شریف کو یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ان کے خلاف سازش ہو گئی، یہ ہو گیا۔ اور بھائی سوال سمپل سا تھا نا، اور سوال کیا تھا، سوال یہی تھا نا کہ آپ نے یہ ایمن فیلڈ اپارٹمنٹ کیسے بنائے؟ اگر آپ نے اس جائز کمائی سے بنائے، آپ ایک چیز ہے نا بالفرض ایک کوئی بھی چیز ہے، ایک موبائل فون ہے بالفرض، اب موبائل فون اگر جب ملک کا نمائندہ ہو اور خصوصاً پھر وزیر اعظم ہو اور پھر جمہوریت ہو، تو جمہوریت کے اندر تو اسلام کے اندر یعنی کہ ایک عام آدمی نے خلیفہ وقت سے پوچھا تھا کہ آپ نے یہ کپڑے کدھر لیے بتاؤ۔ آج دنیا کے اندر جس معاشرے کے اندر آپ جا کے اب یعنی کہ جہاں آپ نے لینڈ کرنا ہے، جدھر والد صاحب رہ رہے ہیں، وہاں بھی اس معاشرے کے اندر وہ حتیٰ کہ نان مسلم ہے، لیکن اس معاشرے کے اندر بھی وہ پوچھا جاتا ہے، عوام اکاؤنٹیبلٹی کرتی ہے اپنے نمائندوں کی، آپ نے یعنی کہ جو حکمران ہیں وہ پوچھ سکتی ہے کہ آپ نے یہ فلاں اپارٹمنٹ فلاں جائیداد بنائی ہے تو یہ کیسے بنائی ہے۔ اور خیر سے جس ایریے کے اندر نواز شریف ایمن فیلڈ اپارٹمنٹ میں آج بھی قیام پذیر ہے، وہ ایک ایسا وہ لندن کا مہنگا ترین علاقہ، اور اس ایریے کے اندر لندن کے کسی بھی وزیر اعظم کہ آج تک جتنے بھی وزیر اعظم گزرے ہیں ان میں سے کسی ایک وزیر اعظم کا بھی وہاں گھر موجود نہیں ہے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے وزیر اعظم کا وہاں گھر موجود ہے، سابقہ وزیر اعظم، اور وہ پھر بھی کہتا ہے کہ میں صادق و امین ہوں، میں پھر بھی ایماندار ہوں، میں پھر بھی دیانتدار ہوں، میں پھر بھی چیمپئن ہوں دین کا۔ اور یہ ان کی اوقات ہے۔ اور ان سے پوچھا کیا گیا تھا محترمہ، ان سے صرف یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ نے یہ ایمن فیلڈ اپارٹمنٹ کیسے بنائے، اس کی آپ نے منی ٹریل دینی تھی، اگر آپ کے پاس وہ پوری ڈیٹیل ہوتی تو بتا دیتے نا۔ اگر آپ کے خلاف فوج سازش کر رہی تھی یا کوئی اور ادارہ کر رہا تھا تو آپ کے پاس ثبوت ہے نا، تو آپ ان کے منہ پہ مارو۔ عمران اگر کر رہا تھا، وہ اگر مہرہ بنا ہوا تھا تو اس کی سیاست دفن ہو جاتی، آپ نے خود اس کو چمکایا۔ پھر آپ کے محترم وزیر اعظم صاحب کا یعنی نواز شریف اور آپ کے والد باؤ جی صاحب نے یہ اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا تھا، یہ ہیں وہ حضور وہ ذرائع جن کے ذریعے ہم نے یہ فلیٹ خریدی اور یہ کیے۔ اور آج آپ کہہ رہی ہو، بلکہ آج انہوں نے پرسوں جو پریس ٹاک کیا اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے والد نے تو کبھی کاروبار کیا ہی نہیں ہے۔ محترمہ نے ایک اور یعنی کہ وہ کر دیا ہے، یعنی کہ انکشاف کے والد صاحب نے کبھی یعنی کہ کاروبار کیا ہی نہیں، وہ انہوں نے سچ بولا ہے پاکستانیوں، وہ سچ بولا ہے اس نے پہلی دفعہ، ایک اور سچ، اور وہ سچ کیا بولا ہے، اور وہ سچ یہ بولا ہے کہ والد صاحب نے کبھی یعنی کہ کاروبار نہیں کیا، ٹھیک کہا ہے آپ نے، انہوں نے ہمیشہ کرپشن کی ہے۔ اور جب ان سے منی ٹریل کا پوچھا جاتا ہے تو ان کو پھر وہ مطلب کہ سازش اور اس طرح کا یعنی کہ ان کے خلاف یعنی کہ وہ سارے نظر آتے ہیں۔ اور آج آپ کہہ رہے ہو کہ ہمارے خلاف پھر یعنی انتقامی کارروائی ہوتی ہے، پھر آپ عدلیہ کو ملائن کرتی ہو کہ یہ عمران خان لاڈلا ہے، فلانا لاڈلا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، حتیٰ کہ آج آپ لندن کون ہے، آج نواز شریف کون ہے لندن کے اندر، اور وہ کس کی بیس پہ گیا ہوا ہے۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جو یہ والے حکمران ہیں نا ہمارے پاکستانیوں، ان کے ذرا چہرے یعنی کہ دیکھو یہ کس قسم کے دوگلے چہرے ہیں ان کے، یعنی کہ حکومت کرنی ہو تو پاکستان میں بچے باہر، کاروبار باہر، بنگلے باہر، رہائشیں باہر، علاج باہر، سب کچھ ان کا باہر ہے۔ اور یہاں غریب بیچاری جو قوم ہے جو سیلاب متاثرین ہے وہ یہاں سسک سسک کے مر رہے ہیں۔
ابھی آگے سردیاں آنے والی ہیں، اب وہاں پہ وبائی امراض پھوٹ پڑی ہیں، اور وزیر اعظم ملک کے پاکستان کے، جو اپنے آپ کو خادم پاکستان اب کہتے ہیں، جو کہتے ہیں میں اپنے قمیض بیچ کے، اپنے کپڑے بیچ کے اس قوم کی خدمت کروں گا، میرے اوپر ایک پائی کی، اور وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ میں نے پائی کی بھی کرپشن، بھائی آپ نے پائی کی تو کی نہیں ہے، دھیلے کی تو کی نہیں ہے، آپ نے تو کی اربوں خربوں کی ہے، تو جب وہ آپ ٹھیک کہتے ہو، اور وہ ماشاءاللہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر وہ ڈنر کا اہتمام ہو رہا ہے اپنے اتحادیوں کے ساتھ، اور وہاں پہ کیا میٹنگیں ہو رہی ہیں ماشاءاللہ سے، وہ سلام متاثرین کی طرح یعنی کہ بہتری ان کو یعنی کہ سیلیٹیشن کے لیے، ان کی امداد کے لیے نہیں ہو رہی، وہ ان کی یعنی بہتری کے لیے، ان کے علاج کے لیے، ان کو بیسک راشن کے لیے، ان کو روزگار دینے کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستانی معیشت کی بہتری کے لیے نہیں ہو رہی، بلکہ یہ میٹنگ ہوئی ہے رات کو، وہ بھی ڈنر پہ، جو کروڑوں اس قوم غریب کا وہ سلام متاثرین کو دیا جاتا تو وہ کچھ بہتری آتی، وہ آج یعنی کہ وہ جس انداز سے اذیت ناک زندگی گزار رہے ہیں وہ یہ نہ کرنے پہ مجبور ہوتے، اور آج جو کرائم کی ریشیو وہ 30% انکریز کر چکی ہے، اور یہ والے آج کل تو بچے اٹھائے جا رہے ہیں، بچے کون اٹھا رہے ہیں، وہ یہ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ یہی سلام متاثرین ہیں، تو وہ بیچاروں کے پاس جب کھانے کے لیے کسی کی، آپ ازیوم کرو کہ ہماری ماں بہن اگر روڈ پہ بیٹھی ہو اور کیمپ بھی اس کے پاس پراپر اویلیبل نہ ہو، اس کے پاس تمبو یا اس طرح کی کوئی بنیادی چیز بھی نہ ہو میسر، اور اس کو یعنی کہ جو اس کا گھر والا ہے، جو خامد ہے، بھائی ہے یا باپ ہے، اس کو یہ بھی امید نظر نہ آ رہی ہو کہ میری فلاں جگہ سے کوئی امداد آ رہی ہے، یا فلاں جگہ سے کوئی مجھے نوکری یا کوئی کاروبار یا کچھ مطلب کہ مجھے ملنے کے آثار نظر بھی نہ آئیں، تو وہ بیچارہ کب تک اس اذیت ناک، اس یعنی کہ قسم پرسی کی جو زندگی ہے وہ کب تک یعنی کہ اس کو فیس کرے گا، وہ آٹومیٹکلی نکلے گا، کیونکہ جب پیٹ کے اندر کچھ نہیں ہوگا پاکستانیوں، تو پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ ٹھیک کر رہا ہوں میں یا غلط کر رہا ہوں، وہ اپنا یعنی کہ پھر اس کے لیے وہ سب کچھ کرے گا، جو وہ آج کر رہے ہیں، جو یہ بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، ان کو مطلب اٹھایا جا رہا ہے، چھوٹے بچوں کو، یا کرائم کی ریشو کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، تو پھر وہ اس کی وجوہات یہی ہیں کہ جب ملک کے پرائم منسٹر ماشاءاللہ سے وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے یہ یعنی کہ اتحادیوں کے ساتھ یعنی کہ مشاورت کریں، اور وہ کس بیس پہ کہ عمران خان کا لانگ مارچ کیسے روکنا ہے، اس کو کیسے جیل میں بھیجنا ہے، اس کو کیسے سیاست سے آؤٹ کرنا ہے، تو یہ ایجنڈا ہو جب، اور ماشاءاللہ سے ڈے بائی ڈے یعنی کہ وزراء کی کو ایڈ کیا جا رہا ہو، ویسے ان کو چاہیے کہ ایک ہی دفعہ لسٹ جاری کر دے کہ سارے جتنے بھی پی ڈی ایم کے رہنما ہیں، جتنے بھی ایم این اے ہیں ان کے یعنی کہ سینیٹر، ان سب کو یعنی عہدے دے دیے جائیں، ان سب کو یعنی مشیر یا وفاقی وزیر کا عہدہ دے دیا جائے، اب اس وقت یعنی ڈے بائی ڈے وہ کوئی نہ کوئی یعنی ڈیلی کوئی نہ کوئی خبر آ رہی ہے کہ آج فلاں آدمی کو مشیر لگا دیا، فلاں آدمی کو وزیر لگا دیا، فلاں آدمی کو معاملے خصوصی لگا دیا، وہ بھائی تو جب، اور ان کی اب تعداد کتنی ہے، 75 ہو گئی، اور یہ ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی بھی گورنمنٹ کی اتنی بڑی کیبنٹ ہوئی ہے، اور اس کیبنٹ کے اندر ایک اور تاریخ رقم ہوئی ہے کہ کم از کم 75 میں سے آدھی سے زیادہ جو وزیر ہیں ان کے پاس کوئی قلمدان ہی نہیں ہے، لیکن وہ مراد پوری وزیر والی انجوائے کر رہے ہیں، جس میں گاڑی، پیٹرول، بنگلہ اور نوکر، یہ یعنی کہ فل پروٹوکول دیا جا رہا ہے، لاکھوں روپے اڑائے جا رہے ہیں، اور وہ ڈنر ہو رہے ہیں کروڑوں روپے کی، اور یہ سٹائل، اور ادھر وہ غریب بیچارے سلام متاثرین والے اپنی یعنی اجیرن والی زندگی اور خطرناک یعنی کہ جو زندگی ہے وہ یعنی بسر کر رہے ہیں، ڈیلی یعنی وہاں اموات ہو رہی ہیں، اور اب یہ جو اموات ہو رہی ہیں یہ بھوک کی وجہ سے ہو رہی ہیں، یہ کسی اور وجہ سے نہیں ہو رہی، یہ بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے یہ وہاں اموات ہو رہی ہیں، اور اب وہاں پہ بیماریاں جو پھوٹ رہی ہیں، یہ اللہ نہ کرے کہ کوئی ایک بڑی وبائی امراض کا یعنی سبب بن جائیں، جو جس طرح سے وہاں یعنی کہ امراض کا یعنی کہ شروعات ہو رہی ہے، تو یہ تو ان کے لائف سٹائل ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، اور ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، یعنی اس حکومت نے اب یہ دیکھو کہ اس نے آتے ساتھ کوئی ایک بل جو عوامی فلاح و بہبود کا جو انہوں نے پاس کیا، کوئی ایک بل جو عوام کی فلاح کے لیے انہوں نے آتے ساتھ نیب ترامیم ایسی کی کہ وہ اب ویسے یہ جو کچھ لوگ عدلیہ پہ تنقید کرتے ہیں کہ وہ یعنی کہ ان لوگوں کو کیوں چھوڑ، او بھائی عدلیہ کے سامنے، ایک جج کے سامنے جب پروو نہیں ہوگا تو جج تو اس کے سامنے قتل ہو جائے نا باہر، تو وہ جب تک
اس کو یعنی کہ ملزم کو سزائے موت نہیں دے سکتا، اس کے لیے بھی یعنی کہ وکٹم کو وکیل یا یعنی مدعی کو خود وہاں ایویڈنس پیش کرنا ہوتا ہے، پھر جا کے وکیل یعنی جج آپ فیصلہ سناتا ہے۔ تو جج کے سامنے جب ایک یعنی کہ جو پروسیکیوٹر ہے وہ بھی ان کا یعنی کہ بندہ بن جائے، یعنی کہ وہ بھی ان کے ساتھ مل جائے، وہ بھی انہی کا مقدمہ لڑے، اور کوئی ایک ابھی تک آپ دیکھیں گے جتنے بھی یہ لوگ نیب سے آزاد ہو رہے ہیں نیب کیسز سے، تو اس کے اوپر نیب کے کسی ایک پروسیکیوٹر نے یا نیب نے ابھی تک ایک بھی اس کے اوپر ریبٹل جاری نہیں کیا، اس کے اوپر دوبارہ یعنی کہ اپلیکیشن دائر نہیں کی۔ تو یہاں سے یہ اندازہ لگا لو کہ یعنی کہ ایک قسم کا نیب بھی اب انہی کا ادارہ بن چکا ہے، وہ بھی انہی کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے۔ وہ جو نیب پروسیکیوٹر وہ جو قوم کے اربوں روپے یعنی کہ لاکھوں روپے منتھلی فیسیں لیتے ہیں، سالانہ جو اربوں روپے اس کا بجٹ ہے جو اس غریب قوم کی جیب سے جا رہا ہے وہ فضول قسم کا جا رہا ہے، کیونکہ اس کا کوئی اب سد باب تو ہو نہیں رہا۔ یہ سارے جو آہستہ آہستہ یہ سارے ماشاءاللہ سے اپنے آپ کو حاجی صاحب پریزی اپنے آپ کو یعنی کہ پیش کر رہے ہیں، تو وہ اسی انداز سے ہوں گے نا، جب نیب ان کے ساتھ مل جائے گی وہ سب کچھ ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ حاجی صاحب تو بنیں گے، یہ پرہیزی تو بنیں گے، یہ یعنی کہ بڑے معتبر تو بنیں گے، تو پھر یہی ہوگا نا سب کچھ ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو لوگ عدلیہ پہ تنقید کرتے ہیں وہ عدلیہ کا قصور نہیں ہے، بیسیکلی یہ انہی لوگوں کا قصور ہے۔ ان لوگوں نے نیب کو اپنے ساتھ ملا کے ایک قسم کا نیب بھی انہی کا ادارہ بن چکا ہے۔ تو ایک اور جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے جو لانگ مارچ ہے اس کے حوالے سے رات کو انہوں نے صحافیوں کے سے ملاقات کی ہے آف دی کیمرہ، اور اس کے اندر صحافیوں نے ان سے مختلف سوالات کیے لانگ مارچ کے حوالے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ابھی تک انہوں نے صحافیوں کو یا بلکہ اس دوران یہ کہا کہ ابھی تک میں نے لانگ مارچ کے جو پورے یعنی پوائنٹس ہیں وہ وائس یعنی کیپٹن شاہ محمود قریشی کو بھی ابھی نہیں بتائے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو بھی نہیں پتا کہ میں نے کس انداز سے کہاں سے لانگ مارچ شروع کرنا ہے، کب کرنا ہے اور کس انداز سے کرنا ہے، یہ ابھی تک میں نے اس کو بھی نہیں بتایا۔ تو اس وقت عمران خان جو ہیں وہ ان کو سرپرائز، اور حکومت اتنی بخلائی ہوئی ہے کہ ابھی انہوں نے اناؤنسمنٹ نہیں کی، ابھی سے اسلام آباد کے اندر جو موبائل سگنلز ہیں وہ ویک ہونا شروع ہو گئے ہیں، ابھی سے انہوں نے کنٹینر کی پکڑ دھکڑ شروع کر دی ہے، ابھی سے مطلب کہ اسلام آباد کے اندر جو یعنی کہ لوگوں کی نقل و حرکت ہے ان کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی ہیں، روڈ انہوں نے یعنی کہ بلاک کرنا شروع کر دیے ہیں، اس طرح سے مطلب مختلف حکومت بالکل یعنی کہ ان کا کسی اور پہ جو بھی آئے جو حکومتی گزرا پریس ٹاک کرتا ہے یا کوئی بھی کرتا ہے، جتنے بھی پی ڈی ایم کے لوگ ہیں وہ سوائے عمران خان کے اور کسی بھی ٹاپک پہ پریس ٹاک نہیں کرتے کہ غریب کس انداز سے ہے، سلام متاثرین کیا، ان کو یعنی مہنگائی سے غریب کی سلام متاثرین کی کسی قسم کی کوئی ان کو یعنی کہ ٹینشن نہیں ہے، ان کو صرف ایک ہے تو آپ نے کیسے معاف کروانے کی، اپنی یعنی کہ کرپشن معاف کروانے کی، اور اس طرح کی یعنی کہ جو چیزیں ہیں وہ انہوں نے مطلب کہ کرنے کی ان کا یعنی ٹاسک ہے۔ اور تو آخر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس حوالے سے عمران خان نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے اب یعنی کہ مختلف جو تنظیمی عہدیداران ہیں ان سے حلف بھی لینا شروع کر دیا۔ انہوں نے پشاور کا دورہ کیا، کل انہوں نے لاہور کا دورہ کیا ہوا تھا، اب وہ لوگوں سے حلف لے رہے ہیں، اور انہوں نے یہ ٹاسک دیا ہے کہ ہر ضلع سے کم از کم جو ایم این اے ایم پی ہے وہ ٹوٹل یعنی 4 سے 6 ہزار کے حساب سے یعنی کہ وہ بندے لائے گا، اور اس حوالے سے انہوں نے اب لسٹیں بھی مانگ لی ہیں، وہ اس وقت پوری تیاری کے ساتھ یعنی کہ وہ آ رہے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو توشہ خانہ ہے، رات کو انہوں نے جب صحافیوں نے ان سے سوالات کیے تو انہوں نے ایک چیلنج بھی دیا اس حکومت کو کہ وہ جو توشہ خانہ ہے وہ میرے اور نواز شریف اور آصف زرداری ان لوگوں نے جو توشہ خانہ سے چیزیں لی ہیں ان کا بھی حساب کر لیں اور میرا بھی کر لیں، اور پھر دیکھ لیں کہ جو کس نے قانون کے مطابق چیزیں لی اور کس نے نہیں لی۔ تو اس کے ساتھ جو سارا انعام قتل کیس ہے اس میں جو ملزم ہے شاہ نواز، اس کی جو آج یعنی کہ اس کی جو ریمانڈ تھا اس کے اندر یعنی ختم ہوا، اور پھر اس کو آج عدالت کے اندر پیش کیا گیا، تو پولیس نے یعنی کہ اس کے جوڈیشل ریمانڈ کی استدعا کی، جس کو عدالت جج نے منظور کرتے ہوئے شاہ نواز کو 15 روز کے لیے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ تو اب اس کیس کا ایٹ دی اینڈ کیا ہوگا یہ ابھی اس کے اوپر پروسیکیوشن جاری ہے، اور اس کا جو حل ہے وہ آنے والے دنوں میں یعنی کہ آپ اس کے اوپر کیس میں مزید کیا پیش رفت ہوگی وہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ آخر میں آپ کو ایک اور خبر دیتا چلوں کہ بختاور بھٹو
जिनकी यानी कि 2 साल कबल शादी हुई थी, यानी कि महमूद चौधरी, जो कि दुबई के अंदर एक यानी कि आला यानी कि यानी बिजनेस मैन है, उसके साथ उनकी शादी हुई थी। तो पिछले साल उनके यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई थी, मीर हाकिम, जो 10 अक्टूबर को हुई थी। और इस दफ़ा फिर यानी कि अक्टूबर के अंदर अब ये वाली जो यानी उनके यहाँ दूसरे बेटे की पैदाइश हुई है, वो 5 अक्टूबर को हुई है, यानी कल हुई है। तो अभी उस हवाले से उन्होंने अभी नाम यानी शो नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर पे ये खबर आपने यानी कि जो चाहने वाले हैं उनके साथ शेयर किया है कि उनके यहाँ दूसरे बेटे की पैदाइश हुई है। तो ये खबर चंद एक यानी कि पॉइंट्स थे, चंद एक यानी कि आम खबरें थी जो आप तक पहुँचानी लाजमी थी। तो आखिर में प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।